السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد افلح من تزکی ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرض زکوٰۃ الفطر من رمضان۔ رمضان کا مہینہ ہے، رمضان کے مہینے میں فطرانے کے طور پر لوگ دیتے ہیں، تو مختصر سے طور پر صدقہ فطر کے بارے میں آپ لوگوں کے سامنے چند باتیں رکھیں گے۔ سب سے اہم چیز صدقۃ الفطر کب فرض ہوا؟ جب اللہ رب العالمین نے روزوں کو فرض کیا تب صدقۃ الفطر بھی فرض ہوا۔ اب روزے کب فرض ہوئے؟ کون سے سال میں فرض ہوئے روزے؟ ہجرت کے دوسرے سال۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ چھوڑ کر کے جب مدینہ گئے تو مدینہ پہنچنے کے بعد دوسری سن ہجری میں، ہجرت کے دوسرے سال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ رب العالمین نے روزوں کو فرض کیا۔ روزوں کے ساتھ ساتھ اللہ رب العالمین نے اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقۃ الفطر کو بھی فرض کیا۔ یہ بات یاد رکھیں، روزے 2 سن ہجری میں فرض ہوئے، ہجرت کے دوسرے سال، اسی سال صدقۃ الفطر جو فطرانہ ہے وہ بھی فرض کیا گیا۔ اسی طرح صدقۃ الفطر دینے کے متعلق قرآن و حدیث میں بے شمار باتیں ہیں۔ آپ کے سامنے ایک حدیث رکھنا چاہوں گا، صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرض زکوٰۃ الفطر من رمضان علی کل نفس من المسلمین، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان میں صدقۃ الفطر کو ہر مسلمان پر فرض کیا ہے۔ صدقۃ الفطر کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص کر رمضان کے موقع پر ہر مسلمان پر فرض کیا ہے، لہٰذا ہر مسلمان فطرانہ نکالیں گے، صدقۃ الفطر نکال کر کے دیں گے۔ دوسری چیز، صدقۃ الفطر جو فطرانہ ہم دیتے ہیں، ریزن کیا ہے اس کے پیچھے، حکمت کیا ہے؟ حکمت کیا ہے بولے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود کہتے ہیں زکوٰۃ الفطر طہرۃ للصائم من اللغو والرفث وطعمۃ للمساکین۔ بنیادی طور پر جو صدقۃ الفطر ہم دیتے ہیں، 2 ریزنز ہیں اس کے۔ پہلا کر کے ہم جو روزے رکھے تھے ان میں جو چھوٹی موٹی غلطیاں تھیں، چھوٹی موٹی خطائیں جو ہم سے ہو گئی تھیں، ان کی معافی کے لیے اللہ رب العالمین کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ دوسری چیز طعمۃ للمساکین، مسکین فقیر جو ہوتے ہیں ان کے لیے کھانے کا انتظام کرنا، یہ 2 سب سے اہم وجوہات ہیں فطرانہ دینے کے، لہٰذا ان 2 چیزوں کو سمجھیں۔ ایک، ہم جو روزہ رکھے تھے اس میں جو غلطیاں ہوئی اس کے کفارے کے طور پر۔ دوسری چیز، مسکینوں کا، فقیروں کے کھانے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فطرانے کو فرض کیا۔ تیسری چیز، شرائط کیا ہیں، یعنی کہ فطرانے کے شرائط کیا ہیں، کون دینا، کب دینا، اس بارے میں کیا ہے؟ تو ایک سب سے اہم چیز تو مسلمان ہونا، کیونکہ روزے مسلمان پر فرض ہیں، جو روزے رکھتے ہیں ان پر صدقۃ الفطر بھی فرض ہے۔ تو پہلی شرط یہ ہے کہ آدمی کا مسلمان ہونا ہے، آدمی مسلمان ہو تو وہ آدمی صدقۃ الفطر نکالے گا۔ دوسری چیز استطاعت کا ہونا، استطاعت، صدقۃ الفطر میں استطاعت بولے تو طاقت رہی تو صدقۃ الفطر دینا، طاقت نہیں رہی تو فطرانہ نہیں دینا۔ فطرے کے لیے طاقت کیا ہے بولو، معلوم ہے؟ فطرے کے لیے طاقت بس اتنی کہ عید کی رات اور عید کے دن آپ کے گھر والوں کے لیے کھانے پینے کا سامان ہے اور کچھ مزید بچ رہا ہے۔ استطاعت، طاقت بولے تو کیا؟ عید کی رات اور عید کے دن آپ کے گھر والوں کے لیے برابر کا اناج ہے اور مزید کچھ بچ رہا ہے، اگر ایسا کوئی آدمی ہے تو اس پر صدقۃ الفطر واجب ہے۔ آج اگر دیکھ لیں تو سال بھر کا اناج گھروں میں اسٹاک رہتا، تو الحمدللہ ہم میں کہ کوئی ایسے نہیں جو صدقۃ الفطر نہ دے سکے۔ ہر ایک کو اللہ رب العالمین نے طاقت دی ہے، ہر ایک دے سکتے ہیں، تو زیادہ سے زیادہ دینے کی کوشش کریں، اپنے آپ کو اس چیز سے پیچھے نہ رکھیں۔ ایک تیسری شرط صدقۃ الفطر کے متعلق یہ ہے کہ وقت کا ہونا۔ وقت، صدقۃ الفطر کا جب وقت ہوتا ہے اسی وقت میں صدقۃ الفطر دے سکتے ہیں، اور وقت کون سا ہے؟ عید کا چاند دیکھنے کے بعد سے لے کر کے عید کی نماز کو جانے سے پہلے تک۔
چاند دیکھنے کے بعد سے عید کی نماز کو جانے سے پہلے تک فطرانہ ادا کرنا ہے۔ اسی طرح کن کن لوگوں کی جانب سے دینا ہے، تو فطرانہ کون کون دیں گے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر ایک حدیث میں فرمایا، صحیح مسلم کی حدیث نمبر 904 ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر نفس پر، ہر مسلمان پر صدقۃ الفطر فرض ہے، چاہے وہ مسلمان غلام ہو، آزاد ہو، مرد ہو، عورت ہو، لڑکا ہو، لڑکی ہو، چھوٹا ہو، بڑا ہو، کوئی بھی کیوں نہ ہو، ہر مسلمان پر صدقۃ الفطر کا نکالنا واجب ہے۔ یہ بات یاد رکھیں۔ اور چند علماء کہتے ہیں کہ پیٹ میں اگر اولاد ہے تو اس کی جانب سے بھی صدقۃ الفطر نکالنا ہے۔ اگر ولادت نہیں ہوئی ابھی 8 مہینے 9 مہینے یا پھر چند مہینوں کے ہیں، تو ایسے موقع پر بھی ان کی جانب سے بھی آپ کو صدقۃ الفطر ادا کرنی ہے۔ اسی طرح صدقۃ الفطر میں کیا دینا ہے، تو دینے کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح حدیث ہے، صاعا من تمر او صاعا من شعیر، ایک صاع ایک آلہ تھا ناپنے کا، کھجور یا پھر پنیر، جو کھجور یا پھر جو ایک صاع کی مقدار میں آپ کو دینا ہے، یعنی کہ اناج جو ہم زیادہ تر کھاتے ہیں، جبکہ زمانے میں کھجور، جو، ستو وغیرہ اس طرح کے کھانے کھایا جاتا تھا، اس طرح کی چیزوں کو کھانے کے لیے استعمال کیا جاتا تھا، لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی باتوں کا ذکر کیا۔ مگر آج 3 وقت میں 2 ٹائم جو ہم زیادہ تر کھاتے وہ صدقۃ الفطر نکالنا، اگر 2 ٹائم جاری کی روٹی کھاتے تو جاری دینا، چاول کھاتے تو چاول، گیہوں کھاتے ہیں تو گیہوں، 2 ٹائم کھانے میں ہم جس چیز کا استعمال کرتے ہیں اس کو صدقۃ الفطر میں نکال کر کے دینا ہے۔ اسی طرح صاع کی مقدار کے بارے میں علماء کے مختلف اقوال ہیں، مگر راجح قول کے طور پر سب جانتے ہیں کہ 2.5 کلو دینا ہے، 2.5 کلو صدقۃ الفطر ہم میں کے ہر ایک نکالنا ہے، ہر گھر کے فرد کے جانب سے، اور ذمہ دار، گھر کا جو ذمہ دار ہوگا وہ ذمہ دار گھر کے فردوں کو گن کر کے ہر ایک کے جانب سے، تمام کے تمام گھر کے افرادوں کی جانب سے 2.5 کلو کے اعتبار کرتے ہوئے پورا نکال کر کے فقیروں اور مسکینوں میں تقسیم کریں گے۔ اسی طریقے سے کن لوگوں کو دینا ہے صدقۃ الفطر، بعض علماء کہتے ہیں کہ جن کو زکوٰۃ دینا ہے، زکوٰۃ کے جو مستحق ہیں ان کو صدقۃ الفطر بھی دے سکتے ہیں، مگر امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اس میں اللہ کے نبی نے خاص کر بتلا دیا کہ طعمۃ للمساکین، فقیر اور مسکینوں کے لیے خاص کر کے دینا ہے۔ ایسے لوگ جو ہمارے ساتھ عید خوشی سے منا نہیں سکتے، ایسوں کے گھروں تک ان چیزوں کو پہنچانا ہے، لہٰذا وقت پر نکالیں، برابر نکالیں اور وقت پر پہنچائیں۔ وقت کے متعلق بھی 2 چیزیں ہمارے سامنے ہیں، ایک واجبی وقت جس میں دینا ضروری ہے، جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیا کرتے تھے، چاند کے دیکھنے کے بعد سے لے کر کے نماز پڑھنے سے پہلے تک۔ ایک دوسری چیز 2 یا 3 دن پہلے بھی آپ ادا کر سکتے ہیں، جیسا کہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ 2 یا 3 دن پہلے بھی فطرانہ نکال دیا کرتے تھے، ضرورت کے اعتبار سے دوسرے گاؤں کو بھیجنا ہے، دور بھیجنا ہے، تو ایسے موقع پر 2 یا 3 دن پہلے بھی آپ نکال کر کے بھیج سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے جگہ، کس جگہ دیں گے، تو جس جگہ آپ رہتے ہیں پہلے آپ اپنے محلے میں دیکھیں گے، اپنے گاؤں میں دیکھیں گے، اس طرح اپنے قرب و جوار کے لوگوں کو دیکھ کر کے آپ صدقۃ الفطر ادا کریں گے۔ فطرانے کے بارے میں مختصر سی باتیں تھیں، یاد رکھیں، بس کتنا یاد رکھنا ہے بولے تو اس میں سے ہر ایک کے جانب سے دینا ہے، کون بھی ہو گھر میں ہر بچے کی جانب سے فطرانہ ادا کرنا ہے، 2.5 کلو دینا ہے، اور چاند دیکھنے کے بعد سے نماز کو جانے سے پہلے تک دینا ہے۔ مسکینوں کو، فقیروں کو دینا، وہ نہیں جو ماڈرن فقیرہ رہتے گھروں کے پاس آ کر کے مانگتے رہتے، ان کو نہیں، بلکہ جو حقیقی طور پر محتاج ہیں تلاش کریں، باقاعدہ جانچ پڑتال کر کے ان تک پہنچانے کی کوشش کریں، اور جتنا ہو سکے چاند دیکھنے کے بعد اور نماز سے پہلے اس درمیان صدقۃ الفطر کو ان کے حقداروں تک پہنچانے کی کوشش کریں۔ اللہ رب العالمین سے ہم دعا کرتے ہیں کہ ہمارے پروردگارہ کہی اور سنی ہوئی باتوں پر عمل کرنے کی ہمیں توفیق
توفیق عطا فرما، تیری راہ میں زیادہ سے زیادہ خرچ کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔